ہم وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جلد از جلد استعفیٰ دے، فوراً استعفیٰ دے، تو نہ ہمارا احتجاج کا ضرورت پڑے گا، نہ ہی ہمارا عدم اعتماد کا ضرورت پڑے گا۔ جو وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہوا ہے، جس کا 3 سال کی کٹ پتلی راج کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے، پاکستان کا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق، معاشی حقوق، جمہوری حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ ہر شعبے جہاں خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں، تباہی پھیلا ہے۔ چاہے وہ ہمارا فارن پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارا سماج ہو، ہمارا سوسائٹی کا سلسلہ ہو، ہمارا سیاست ہو، ہمارا گورننس ہو، ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، اور سب سے بڑھ کر جو عام آدمی کا زندگی ہے وہ عذاب بن چکا ہے۔ عام آدمی کے لیے جس رفتار سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، ان 3 سالوں میں اتنا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم احتجاج کریں گے کہ سارے صوبے کی ان کے حق دیا جائے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ان کا آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، معاشی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، NFC ایوارڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، جھوٹا نکلا ہے، ہر موقف پہ یو ٹرن لیا ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام حکومت غیر جمہوری ہے، مگر ہم جمہوری ہتھیار کو اپنائیں گے۔ احتجاج ایک جمہوری ہتھیار ہے۔ ہمارا عوامی مارچ کا احتجاج اس غیر جمہوری حکومت پہ ایک جمہوری حملہ ہے۔ ہمارا اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو قائل کریں، ہم ممبران اسمبلی کو قائل کریں کہ وقت آ چکا ہے کہ اس سلیکٹڈ کا اعتماد عوام سے تو اٹھ گیا، اب پارلیمان میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے آنا چاہیے، جمہوری ہتھیار کو اپنانا چاہیے۔ اس غیر جمہوری نظام کو ہٹانے کے لیے کم از کم ہم پاکستان کے عوام کو دکھا سکیں گے کہ کون، جب وہ ووٹ لایا جاتا ہے تو کون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون اس کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم یہ PTIMF ڈیل کو پہلے دن سے نہیں مانے ہیں، پہلے دن سے ہم اس کے خلاف آپ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں کہ یہ PTIMF ڈیل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ڈاکہ ہے۔ ہم نے بار بار زور دیا کہ یہ آپ حکومت کا نالائکی ہے، ناکامی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کے مطابق عالمی ادارے کے ساتھ مناسب ڈیل نہیں طے کیا گیا۔ ہمارا جو کنسرن ہے، جو اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس نالائکی کا بوجھ، اس PTIMF کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت میں، بجلی کی بل کی قیمت میں، گیس کی بل کی قیمت میں، پیٹرول کی بل کی قیمت میں، کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی قیمت میں، دوائیوں کی قیمت میں، آپ سب ان کا نالائکی کا، ان کا ناکامی کا،
इस PTIMF डील का बोझ उठा रहे हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस डील से निकले, एक नया डील की कोशिश करे जो पाकिस्तान की मईशत के हक़ाइक़ को सामने रखे, जो कोविड और बाकी दुनिया के असरात को सामने रखे। पाकिस्तान के मईशत के मुफाद में एक ऐसा डील लाया जाए जो पाकिस्तान के अवाम को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला मुतालबा है कि हम इस अदम एतमाद को ले आके हम कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा फिल फॉर साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। जो भी इंटरम सेटअप लाया जाएगा खान साहब के हटाने के बाद उनका महदूद जिम्मेदारी होगा कि उनको साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे, और जो भी तरमीम, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है उस तक उनका मैंडेट का उनको मैंडेट और सपोर्ट मिला जाएगा। पाकिस्तान का हर जमात का ये सोच है कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत बनेगा उनके पास इख्तियार होगी, उनके पास लेजिटिमेसी होगा कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। ताज हैदर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पिछले इलेक्शंस के जो इंतखाबात है 2018 के जो इंतखाबात थे उनमें जो धांधली किया गया और जिसके नतीजे में हम इस हुकूमत को सिलेक्टेड का नाम देते हैं, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाया गया है पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे। इस रिपोर्ट ने हर इदारा का रोल और किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान के इलेक्शंस जो 2018 में थे वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ थे, वो कैसे ना सिर्फ जमहूरियत के लिए नुकसानदेह थे मगर मुख्तलिफ इदारे के लिए नुकसानदेह थे जो मुतनाज़ा हुए थे इन इलेक्शंस में। आपके सामने रखने से पहले, पाकिस्तान के अवाम के सामने इस रिपोर्ट को शाया करने से पहले हम इलेक्शन कमीशन को मौका देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2018 इलेक्शंस की धांधली रिपोर्ट पे, ताज हैदर साहब का रिपोर्ट पे खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करे, खुद इस इशू को एड्रेस करे। और हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने में संगीन है, और अगर वो संगीन है वो चाहेंगे कि जो पिछले इलेक्शंस में कोताही हुए थे, मसले हुए थे, वो एड्रेस हो। अगर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें दूसरे फोरम्स के सामने इस रिपोर्ट को ले आना पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम के सामने इन इश्यूज़ को बेनकाब करना पड़ेगा। आखिर में मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ, इस मुल्क के नौजवानों से अपील करता हूँ, इस मुल्क के किसानों से, तालिब इल्मों से, मेहनत कश मजदूरों से अपील करता हूँ, आम आदमी से अपील करता हूँ, इस मुल्क की औरतों से, इस मुल्क की अक़लियतों से अपील करता हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के ना सिर्फ मसाइल से वाकिफ़ है, हम इन मसाइल के हल जानते हैं, हमारा नीयत साफ़ है, हम आपको इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं, हम आपको बराबरी के साथ चलाना चाहते हैं, हम हर शहरी को अपने हक पहुंचाना चाहते हैं। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस एहतजाज में साथ दें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, जमहूरी हथियार अपनाएं, ताकि हम वो पाकिस्तान कायम कर सकते हैं जो कायदे आज़म ने वादा किया था, जो कायदे अवाम ने वादा किया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था, और जो 3 साल में इस नालायक, नाअहल और नाजायज़ हुकूमत ने तबाही के नाम पे, तब्दीली के नाम पे तबाही मचाया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सईद आप करेंगे? ये फैसले जहाँ तक आपका पहला सवाल की बात है,
یہ سارے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. ہم کوئی نیا حکومت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، تاکہ 2018 کا سلیکشن کا ایکشن ریپلے نہ ہو، وہ انٹرم میں وہ تبدیلیاں لے کر آئیں جو خان صاحب نہیں چاہتا ہے. خان صاحب اس وقت بھی دانلی کرنا چاہتا ہے. مختلف جیسے پیکا کا آرڈیننس آپ کے سامنے آیا ہے، جو ای وی ایمز پہ، اوور اسپیڈ پہ انہوں نے یونیلیٹرل الیکٹورل ریفارمز پاس کروایا ہے، الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہے. یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑیں گے. باقی جہاں تک معاشی حالات ہیں، پاکستان کے مختلف مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا یہ سوچ ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ کی ضرورت ہے. مگر جو بھی یہ فیصلے ہیں یہ سارے پارٹیز کو مل کے کرنے پڑیں گے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پی ڈی ایم کے جماعتیں ہمارا عدم اعتماد کے سلسلے میں بھی اپنی کوشش جاری ہیں اور ان ایشوز پہ ڈسکشنز بھی جاری ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کے سوال میں جواب دیا، یہ فیصلے سارے اپوزیشن پارٹیز کو آپس میں کرنا پڑے گا. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے. وہ نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اور ہمیں مل کے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس سے ہم اس کو سیاسی نقصان پہنچا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے جو قوتیں تھی جو پاکستان تحریک صاحب کو 2018 کے الیکشن میں کامیاب کروایا انہوں نے، کیا اب ان کا عمران خان کے اوپر سے ہاتھ ہٹ گیا ہے؟ اور کیا اپوزیشن کو کسی بھی کارنر سے کوئی ایسی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس تحریک کے آپ کی یا پھر جو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر آگے نئے عمل آپ بناتے ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا مل سکے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے اور جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. اس لیے ہم احتجاج اور عدم اعتماد جو جمہوری ہتھیار ہے ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کی سہولت کار ہے، سلیکٹڈ کے سہولت کار ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے، مینڈیٹ ہے، اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. اور ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا. ہمارا اس جدوجہد کا کوشش یہ ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو جس نے اس ملک کو مسائل میں دوچارا ہے، اس سے نجات ہم عوام کے لیے دلوانا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں احتجاج کیا، ہر دور میں جدوجہد کیا، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، عامر ضیاء کا دور ہو، ان کے درمیان کا دور ہو. اور ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے یا کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سب نیوٹرل ہوں گے. مگر ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ نالائق وزیر اعظم کو، جس نے ہمارا پاکستان کے عوام کو مشکل میں ڈالا ہے، اس سے ہم نجات نہیں دلاتے. ارباب کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آپ کے اعدام پورے ہو جائے گی؟ آپ کی آنکھوں میں ذرا سی چمک بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے جو لوگ ہیں
वहाँ से नाराज है, आपसे कमेंट कर जाते हैं, लेकिन आखिर में फोन आ जाता है जिसकी वजह से कभी वो वायदा नहीं निभा पाते जो आपसे करते। अब हमारा तो मुतालबा है कि खान साहब को फिल फौर इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वो इस लायक नहीं है कि वो मुल्क का मसाइल हल कर सके, वो अपना इत्तेहादी को साथ ले आ सके, वो सपोर्ट के बगैर हुकूमत में रहे, तो उसका इज़्ज़त इस बात में हो तो इस्तीफ़ा दे। ख़ुद कहा है माजी में कि अगर वो वज़ीर आज़म होता और 50 लोग कई जगह होके उसका इस्तीफ़ा का मुतालबा करते तो वो शर्म से इस्तीफ़ा दिलवा देता। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारा पहुंचने से पहले आप खुद कुछ करें, वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमारा स्ट्रैटजी वाज़ेह है, हमने आप पे जमहूरी हमला करना है। जहाँ तक पाकिस्तान अपोजिशन के दरमियान जो एतमाद है वो बहुत ज़रूरी है। अब तक हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छा है और हमें एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे जब तक खान साहब के ख़िलाफ़ और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाने की सिलसिला है उस पे हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अवाम हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदें वो बसते हैं अपोजिशन के इस जद्दोजहद से कि कामयाबी के इस जद्दोजहद कामयाब हो, और उम्मीद है कि हम साथ मिल के काम करेंगे तो ज़रूर हम इस हुकूमत को सियासी नुकसान पहुँचाएँगे। अभी तक हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे। जी खानज़ादा साहब, what happened exactly at this time when on the economic front you guys have a very tough competition? You are saying we can IMF government. So certainly all other parties than you find your this narrative of low confidence which was initiated by you right after the election and they were just asking for the istifas from the assemblies. तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी has always believed in democratic resistance and resisting within the system, even when it comes to resisting undemocratic steps. So you're absolutely right. After the elections, when some members of the opposition were insisting that we boycott the assemblies, we disagreed and we prevailed and we convinced all political parties to be part of the parliament, to not cause a constitutional crisis, and now time has proven that that decision was correct. Had we not joined parliament, we wouldn't have been able to expose to the world that he is a selected prime minister, with which we managed to do on the very first day. Then when we continued this struggle, protest is also a legitimate form of democratic struggle against any regime. We don't believe in resignations. We don't believe in leaving the field open for dictatorial forces to take advantage. No matter how lopsided, no matter how difficult, we always believe in fighting the fight. And when that position prevailed amongst the opposition solving. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी महंगाई के मईशत पर असरात से मुतल्लिक़ कौम को एतमाद मिलेंगे। आलमी मंजरनामे के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त महंगाई उरूज पर है, तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो इसी से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को एतमाद मिलेंगे। दौरा रूस के मुतल्लिक़ भी अवाम को एतमाद में लिया जाएगा और दौरा रूस के दौरान होने वाले मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत बारे भी आवाम को मुतला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से कौम को आगाह करेंगे। उसके साथ साथ अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के बारे में भी वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती हिकमत अमली के मुतल्लिक़ कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से कौम को आगाह करेंगे और वज़ीर आज़म आलमी महंगाई के मईशत पर असरात से मुतल्लिक़ कौम को एतमाद मिलेंगे। इस वक्त आलमी सतह पर मईशत के असरात ये हैं कि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में मंदियों का रुझान देखा जा रहा है। एक बार आपको फिर से बराह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं और इसका पीछा करेंगे। पहले हम ये अदम एतमाद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। थैंक यू। ये बता दें, एक तो पीडीएम
का मुस्तकबिल, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट में तो आप एक साथ हैं लेकिन बाहर अभी भी आप अलग अलग हैं, तो वो क्या है? दूसरा, इस पूरी नो कॉन्फिडेंस वाली सूरत हाल में जो इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर का जो रशिया का दौरा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि उनको नुकसान होगा या उनको फ़ायदा हुआ है? हम पाकिस्तान के मुफाद में सोचते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुफाद में है कि इस आदमी को हम वज़ीर आज़म का कुर्सी से हटाएं, साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं, अवाम का मैंडेट ले के जो हुकूमत बनता है, चाहे वो खारजा इश्यूज़ हो, मुआशी इश्यूज़ हो, सियासी इश्यूज़ हो, वो इन इश्यूज़ से मुकाबला कर सकेंगे। जब तक आपका अवाम का साथ नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है, धानली ज़्यादा इलेक्शन से आए हैं, तो आप बाहर जाके कैसे पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे ले जा सकते हैं। और अगर आप खान साहब की फॉरेन पॉलिसी का ज़रा एनालिसिस हम करते हैं, तो चाहे हमारा इर्द गिर्द के ममालिक हैं, हमारा नेबर्स है, वहाँ हमारा फॉरेन पॉलिसी नाकाम रहा है। खान साहब के जो बैरून मुल्क फॉरेन पॉलिसी है, जो चाहे वो अमेरिका का हो, चीन से हो या रूस का ये लेटेस्ट दौरा हो, हम समझते हैं कि ये हर मौक़िफ़ पे नाकाम रहा है। और जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान के मफाद में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद में कदम उठाना चाहिए, वो नहीं हुआ। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी किस्म का एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग नौजवान हैं और वो समझते हैं कि 2012 या 2013 या 2018 में सबसे पहले एहतजाज और सबसे पहले लॉन्ग मार्च हुआ, मगर ये दुरुस्त नहीं है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान के ख़िलाफ़, याया खान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च को पाकिस्तान में वक्त के सिलेक्टेड या आमिर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए आम किया। हम इस वक्त अपना एहतजाज कर रहे हैं, अवाम से रब्ता कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा जमहूरी हक़ है। हुकूमत को हटाने के लिए हम अदम एतमाद का प्रपोज़ल दे रहे हैं। हम समझते हैं कि धरने और हमले के बजाय जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अदम एतमाद वाहिद कानूनी आइनी तरीका है कि इस नाजायज़ सिलेक्टेड हुक्मरान से निजात दिलाए। इसलिए ये हमारा स्ट्रैटेजी है। हेलो। अच्छा अच्छा, आपके वेरी गुड, नाइस टू सी यू। जहाँ तक ये इलेक्शन रिपोर्ट है, ताज हैदर साहब हमारा पार्टी का बहुत सीनियर रुकन भी है और हमारा इलेक्शन के वक्त इलेक्शन सेल इंचार्ज था, तो वो फर्स्ट हैंड विटनेस है सारे जो इश्यूज़ हुए थे और जो वक्त पे सारे कंप्लेंट्स आए थे। और ये एक बड़ा तफसीलन एनालिटिकल रिपोर्ट है जिसमें हमारे अपने खर्चात भी इंक्लूडेड हैं और साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं या जो डोमेस्टिक फैफन जैसे इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन EU के जो रिपोर्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का रोल्स का एनालिसिस भी किया गया और उस अंदाज में ये रिपोर्ट पेश किया गया। हम समझते हैं कि मुनासिब होगा कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद इस रिपोर्ट पे एक्शन ले, जमहूरियत के लिए और सारे इदारे के लिए और अपना इदारे के लिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ताकतवर हो, उनके लिए भी बेस्ट ये है कि ये ख़ुद इस पे एक्शन ले और उम्मीद है ऐसे ही होगा। अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर हमें दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हम किसी दूसरे मार्च को क्रॉस करने के हमारा इरादा नहीं है। हमारा प्लान आपके सामने काफ़ी देर से रखा गया है, काफ़ी तफसील भी है।
اور جہاں تک ہمارے مخالف کا ارادہ ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اپنا ناجائز راج کا تحفظ کرنے کے لیے. وہ بالکل وائلنس میں بھی یقین رکھتے ہیں لیکن ہم وائلنس میں یقین نہیں رکھتے. ہمارا مارچ پرامن ہوگا, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پرامن رہے گا. ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے تھریٹ ہے ان سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو اکٹھا کیا گیا ہے سندھ میں. اور میں تو حیران ہوں کہ کس بات پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حق کے لیے نکلے ہیں, کہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ کون مارا ہے, سندھ کا گیس پہ ڈاکہ کس نے مارا, پانی کے حق پہ کس نے مارا. وہ عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بجلی مہنگا کیا, گیس مہنگا کیا, پیٹرول مہنگا کیا, چینی مہنگا کیا, آئے ہمارے ساتھ. اس گھوٹکی کا شہر جہاں سے وہ آج شروع کر رہے ہیں, ان کا مارچ کا ابتدا ہو رہا ہے یوریا کرائسس کے دوران, ان کے 2 وفاقی وزیر گھوٹکی کا یوریا سٹاک پہ ڈاکہ مار کے ان کا یوریا چوری کیا, ان کا اپنا فصل تباہ ہوا. ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وزیر پھر رہا ہے جو سندھ کا آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش یا سازش کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام خود ان کو جواب دیں گے. وہ اب اس تماشا میں یقین نہیں کریں گے. اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, آپ انصاف کریں گے اور سچ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ عوام ہے اور کس کو کیا رسپانس مل رہا ہے. میرا منسٹر سے چیئرمین صاحب, دونوں مارچ کے تصادم کی صورت میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ خدا خواستہ اگر آمنا سامنا ہو گیا تو سیکیورٹی کے کیا انتظامات؟ سب سے پہلے میں تو یقین رکھتا ہوں پولیس پہ, ایڈمنسٹریشن پہ, سارے ادارے پہ کہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی کلیش ہو, اور ہمارا پورا کوشش ہوگا ہم اپنے روٹ پہ قائم رہیں گے, کہیں چینج نہیں کریں گے, تو کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم تو یہ جو کارٹونز ہیں اسے ڈرتے بھی نہیں ہیں, اور اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جنہوں نے بم دھماکے کے سامنے کیے, گولی کا سامنا کیا, تشدد کا سامنا کیا, میرے ساتھ چل رہے ہوں گے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے تحفظ بھی کرے گا. اور کسی پی ٹی آئی کا یا جو بھی سیاسی ٹیموں کا ٹولہ کا سرکس نکلا ہوا ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہمارا مقصد بڑا ہے, ہم پاکستان کو یہ سارے مسائل جو ان کی وجہ سے پاکستان میں کھیلے گئے ہیں, پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے عوام میں یہ موقع دیں گے کہ ہم قائد عوام اور شہید بی بی کا پاکستان بنائیں. ہیلو چیئرمین صاحب, یہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا قوانین نافذ ہوئے ہیں, کئی صافی سوال کرنے سے رہ جاتے ہیں, تو اب یہ قوانین جو ہیں وہ ختم کروائیں. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی غیر جانبدار رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی تاریخ تو ایسا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس ٹاپک پہ, مگر دنیا امید پہ قائم ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں, پاکستان کا معاشی حالات ایسے ہیں, پاکستان کا پچھلے 3 سال کی سیاست آپ کے سامنے ہے, پاکستان کا وفاق کو جو مشکل میں پڑا ہوا ہے اس قسم کے فیصلے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم پر امید ہے کہ جو ماضی کے غلطیاں ہیں وہ ہم رپیٹ نہیں کریں گے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ سیاستدان کو سیاسی لڑائی لڑنے دیں گے. اور اگر خان صاحب اپنے بل بوتے پہ, اپنے طاقت پہ, اپنے سیاست پہ رہتا ہے تو آل ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کوئی غیر جانبدار طریقے سے خان صاحب کو سپورٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا, مگر ہر وہ شخص, میں سمجھتا ہوں ہر وہ پارلیمنٹیرین یا پارلیمان کے باہر جو بھی خان کو ان حالات میں سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر جو تباہ عمران
مچا رہا ہے، جو مسائل پاکستان میں ہیں، وہ ہر اس شخص پہ آئے گا، ہر وہ ادارہ پہ آئے گا جو آؤٹ آف دا وے جا کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ چیئرمین صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف کو کہا کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ ڈسکلوز کریں، تو کیا ساری اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کی پرائم منسٹر کے نام پر اتفاق کریں گے؟ سر، ہم اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، جمہوری نقصان سے نکالنے کے لیے اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے ان کا حق ہوتا ہے، جن کے پاس اپوزیشن میں اکثریت ہے اس وقت وہ مسلم لیگ ہے، ان کا پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے، اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے۔ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ عمران کو ہٹانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے۔ باقی ایشوز پہ ہمارا نظریاتی اختلافات ہوں گے، ہمارا منشور میں ایشوز ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو پسند بھی نہ کریں، لیکن جہاں تک پاکستان کا قومی مفادات ہے، معاشی حالات ہے، عوام کا پریشانی ہے، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، باقی جماعتوں کو بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمیں یہ اب ماننا پڑے گا کہ جمہوری انداز عدم اعتماد ہے، تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے ٹو انشور اے ٹرانزیشن ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز، این ایکول پلینگ فیلڈ اینڈ اے نیو مینڈیٹ۔ جنرل صاحب، ایسے موقع پہ جب آپ یہاں سے لانگ مارچ لینے جا رہے ہیں وہاں اس موقع پہ این پی ایم کی طرف سے دو اہم چیزیں سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کی حمایت کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دو جو سربراہ ہیں ان کی ایک آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے کارکنان کو یہ ہدایت جاری کی کہ کراچی میں جو پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور بینر لگے ہوئے ہیں وہ اتارے جائیں، تو این پی ایم کو اس کا اشارہ ہے، اس کے کتاب کیسے دیکھیں؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم اپیل کر رہے ہیں نہ صرف ایم کیو ایم سے مگر وہ سارے جماعتوں سے جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آج کھڑا ہے، جن کی وجہ سے پی ٹی آئی ایم ایف کے 3 بجٹ پاس ہوئے ہیں، جن کی ووٹوں کی وجہ سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وزارت کو ایک طرف رکھیں اور عوام کا مسائل ایک طرف رکھیں۔ پاکستان کی بلا کے لیے کیا فیصلے بہتر ہیں؟ کیا پاکستان کے فائدہ میں ہے کہ یہ حکومت جاری رہے؟ اگر یہ آپ کا سیاست ہے تو آپ یہ کہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، جیسے ان کا موقف، انہوں نے پہلے یہ موقف دیا ہے کہ 2018 میں دھاندلی ہوا، اگر ان کا یہ موقف ہے، اگر ان کا یہ موقف ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، کہ پیٹرول کی قیمتیں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ان کو اپوزیشن کے ساتھ دینا چاہیے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے بات بھی کیا ہے اور امید ہے کہ چاہے وہ جی ڈی اے ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، ہم سیاسی ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں کہ قومی انٹرسٹ پہ آپ اس قسم کی سیاست کو چھوڑیں۔ پہلے بھی آپ کا اس قسم کی سیاست کی وجہ سے آپ کو سیاسی نقصان ہے، اور اب بھی اس شہر کو، اس صوبہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم مل کے صاف و شفاف الیکشنز کروا سکتے ہیں، قوم کو مسائل سے نکال سکتے ہیں، تو ہمارا اپیل ہے، چاہے وہ کیو لیگ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ جی ڈی اے ہو، چاہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومت کے خلاف تحریک کی حکمت عملی وضع کر رہے تھے۔